خواتین و حضرات، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ سوال جمع ہیں. غامدی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو مسز آفتاب نے ہم سے پوچھا، اس وقفے کے دوران میں سوال ہمیں ملا مظفر آباد سے، کہ لپسٹک لگانے سے آپ کے خیال میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ابھی تک تو یہی معلومات ہیں کہ اس میں آپ نگل لیتے ہیں، تو جو چیز نگلی جا سکتی ہے اس میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی گریز کرنا چاہیے، لپسٹک استعمال نہ کریں کیونکہ وہ منہ میں جانے کا اس کا اندیشہ ہوتا ہے. جی. ایک محمد اشرف صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائیے کہ حدیث میں ہے کہ اسے آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن وہ مختلف ملکوں میں تو مختلف وقت میں یہ رات آئے گی، تو پھر اس کے تعین میں ہمیں کنفیوژن ہوگا. یہ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کے ہونے کا امکان ہے. لوگوں نے بار بار پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھا طاق راتوں میں تلاش کرو. آپ تلاش کیجئے، ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ کو یہ نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی اور دفعہ کسی اور کو یہ نصیب ہو جائے. کب آتی ہے، کیا صورتحال ہوتی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا کوئی علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اصل میں اس سے مقصود یہ تھا کہ لوگ اس گھڑی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جس میں اللہ تعالیٰ سراسر عنایت ہوں گے، سراسر شفقت ہوں گے، جس میں وہ اپنے بندوں پر کرم فرمائیں گے. بندے اس کے لیے تیاری کریں. تو اگر بندے تیار ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے عبادت کی ہے، اپنے رب کی خوشنودی چاہنے کے لیے اس کے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں، تو توقع ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لے گا. وہ کب آتی ہے کب نہیں آتی، میرے نزدیک یہ کوئی اہم سوال ہی نہیں ہے. اصلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کی طلب میں ہم نے کمر کس لی، اپنا وقت عبادت میں بسر کیا، اپنے رب سے مغفرت چاہی، اللہ اس کو قبول فرمائے گا. اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دن میں آتی ہے، رات میں آتی ہے. ہمارے لیے وہ دن ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ پر رات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان زمان و مکان کے پابند نہیں ہیں. ان کی طرف سے یہ رات کس طرح آتی ہے، ان کے معاملات کو وہ جانتے ہیں. ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان راتوں میں سے کسی رات میں اگر امکان ہے تو تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اللہ کی عنایت کہیں تم سے منہ نہ موڑ جائے. ہاں جی، دو مختصر سوال. وقاص صاحب پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ انٹرسٹ کیلکولیشن کا کام کرتے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں کیسا ہے؟ یہ تو دیکھیے، اس وقت جو ہمارا نظام چل رہا ہے اس میں بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، تقریباً ہر دفتر میں کرنا پڑتا ہے. ہر دفتر میں کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ استرار کی نوعیت ہو گئی ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان کا اپنا کام اپنی جگہ پہ بالکل جائز کام ہے، اس کا ان کو معاوضہ ملتا ہے. جائز جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں سود کا حساب بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیز امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے، لیکن براہ راست بینک میں کام یہ نہ کریں تو اچھا ہوگا. یہ ظاہر بات ہے، وہ تو ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے کہ بینکاری کا نظام تو اس بھی سود پر قائم ہے. دوسرا یہ والدین کے بارے میں آپ نے ان بہن کا کنسرن سنا ہوگا کہ وہ بچے جب والدین سے بحث کرتے ہیں بسا اوقات ان کو خیال ہوتا ہے کہ وہ گستاخی تک پہنچ جاتے ہیں. اس میں توازن کیسے قائم؟ گستاخی تک تو خیر کسی حال میں بھی نہیں پہنچنا چاہیے. والدین سے اختلاف رائے کرنا گستاخی نہیں ہے. ادب کے ساتھ اختلاف رائے کریں. یہ جو کہا جاتا ہے اف نہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھڑکیں نہیں، آگے سے بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں. والدین کی عزت کو قائم رکھ کے بات کریں. اپنی رائے دینا، اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، کسی بحث کے موقع پر استدلال کرنا، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. اور والدین کو بھی اس معاملے میں اتنا زود حس نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ زمانے میں اگر بچے استدلال کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، تو اس کو گستاخی پر محمول کریں. گستاخی تو لب و لہجے اور انداز میں ہوگی، اس کو ہر حال میں کنٹرول کرنا چاہیے. اس لیے کہ والدین کا درجہ، ماں باپ کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، ناصر بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی جناب، ارشاد فرمائیے. سر، ایک علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے، ناصر نام ہے، کہ جدا الدین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو جہاں جہاں یہ دونوں چیزیں جدا جدا ہیں وہ آج ڈیولپڈ ورلڈ کہلاتی ہے، اور باقی پاکستان، افغانستان، یہ دونوں یہ ایسے ممالک جو ہیں وہ باعث شرم ہیں، باعث ندامت ہیں. ایک تو اس پر کمنٹس چاہیے، اور دوسرا ان کی میزان کتاب ہے ایک، تو اس کا کوئی انگلش ورژن ہو تو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. عام صاحب، میں آپ سے ابھی چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے جو بیچ میں آیا تھا کہ دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنا چاہے کوئی اس دور میں، تو کوئی بندوبست آپ کے خیال میں ہے؟ بہت سی جگہوں پر لوگ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس میں بھی دے رہے ہیں. اسلامی یونیورسٹی بھی موجود ہے، اور ابھی حال میں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ اسلامیات کی تعلیم کے لیے خصوصی پروگرام جاری کیا جائے جس میں لوگ ماسٹر کریں اور اس درجے میں دین کی تعلیم حاصل کریں کہ دین کے جید اسکالر بن سکیں. تو اس کا اہتمام یہ لوگ کر رہے ہیں، اس سے یہ رجوع کر سکتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انہیں حقیقی تعلیم حاصل ہو جائے. آپ کے خیال میں یعنی اس تعلیم میں اور عمومی تعلیم جو دینی مدارس میں ہو رہی ہے اس میں کیا بنیادی فرق ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ تو یہ ہے کہ جدید تعلیم پائے ہوئے لوگ آئیں گے،
ان کا ایک پورا پس منظر براڈ بیس تعلیم کا موجود ہوگا. پھر یہ کہ ان کو تعلیم اس طریقے سے دی جائے گی کہ جس میں وہ حقیقی طور پر سمجھیں کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں, دین کا استدلال کیا ہے. کسی خاص مسلک, کسی خاص فرقے کی پابندی کے ساتھ تعلیم نہیں ہوگی. جدید علوم بھی اس کے ساتھ سکھائے پڑھائے جائیں گے. زبان کی تعلیم میں بھی وسعت موجود ہوگی کہ وہ دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں, اپنی بات بیان کر سکیں اور کہہ سکیں. تعصبات سے بالاتر ہو کر دین ان کو سکھایا جائے گا. مجھے جب انہوں نے تفصیلات بتائی تھیں تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی تھیں. تو میرا خیال یہ کہ ایک بہت اچھا منصوبہ ہے, اور اگر لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بہت اچھا موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک سوال آپ نے سنا وہ جو علامہ کے شعر کے بارے میں, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں انہوں نے سیاست کو دین سے جدا کر دیا تو وہ ترقی پذیر ہیں, ترقی یافتہ ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دین کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں اور اسلامی انقلاب, اسلامی قانون کی جہاں جہاں ہیں وہاں پر کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہے. میرے نزدیک اقبال نے یہاں پر دین کا لفظ اصل میں اخلاقی اصولوں کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی سیاست اگر بے روح ہو گئی ہے اور اس میں کوئی اخلاقی اقدار قائم نہیں رہی, اس میں یہ چیز ملحوظ ہی نہیں رکھی جاتی کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, بلکہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جس کے ساتھ جو ستم کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور جو جس پر ظلم توڑنا چاہیں توڑ سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کی انہوں نے مذمت کی ہے. وہاں جدا ہو دین سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. لوگ اس کا مطلب بالکل غلط سمجھتے ہیں. اصل بات جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خدا خوفی ہو, خدا ترسی ہو, اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ اقدار بیان کیے ہیں ان کی پاسداری ہو. یہ چیزیں اگر سیاست پر حکومت کر رہی ہیں, یعنی اخلاقی اصولوں کو برتری حاصل ہے, تو پھر وہ سیاست ہوگی جو لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے گی, ورنہ وہ چنگیزی بن جائے گی. مغربی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اخلاقی اصول اٹھا کے پھینک دیے گئے ہیں. وہاں مسیحیت کی اخلاقیات پوری قوت کے ساتھ موجود ہے, اور وہ ان کی سیاست میں, معیشت میں, معاشرت میں ہر جگہ شامل ہوئی ہے. یعنی وہ اخلاقی اقدار ہیں جن کی بنیاد پر انہوں نے ایک نظام بنایا ہے جس میں عدل ہے, جس میں انصاف ہے. اس طرح کی بہت سی خوبیاں ہیں. ہم اصل میں جس دوسرے پہلو کو دیکھتے ہیں وہ فواہش سے متعلق ہے, اور وہاں ان کا نقطہ نظر ہمارے نقطہ نظر سے بہت. لیکن مذہب کو تو جیسے کہا جاتا ہے نا, انہوں نے الگ کر دیا اسٹیٹ سے. اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ یہاں اصل میں جو دین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس اخلاقی تعلیم کے لیے ہے جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے ہیں. ٹھیک. اچھا غامدی صاحب, ایک سوال باقی رہ گیا تھا ان صاحب کا, راشد صاحب کا, کہ ان کی بچی کوئی تصویریں بناتی ہے, اسکول جاتی ہے یا کسی آرٹ اسکول میں کام کرتی ہے, تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جانداروں کی تصویریں بنائے, یا مجسمہ ہی بعض وقت بنانا پڑتا ہوگا. آپ کی کیا رائے؟ آرٹ کے مقصد سے اس طرح کی تصویریں بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جو تصویریں ممنوع قرار دی گئی تھیں وہ تھیں کہ جن میں شرک کا احتمال تھا, یعنی اصل میں شرک باعث بنا اس کا. ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ حرام صرف 5 چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ. فحش چیزیں حرام ہیں, حق تلفی حرام ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی حرام ہے, شرک حرام ہے, اور بدعت حرام ہے. ان میں سے کوئی چیز تصویر میں پائی جائے گی اسے بھی روکا جائے گا, موسیقی میں پائی جائے گی اس سے بھی روکا جائے گا, شاعری میں پائی جائے گی اس سے بھی روکا جائے گا. حرام یہ چیزیں ہیں. تو تصویر اپنی ذات میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. وہ تصویریں جو اس وقت پرستش کا ذریعہ بن رہی تھیں, پوجا کا ذریعہ بن رہی تھیں, ان کو روکا گیا حضور کے زمانے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہاں, میرا نام اشوک اعظم ہے, میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی جی اپنی شادی یا لائٹنگ کے لیے اپنے پیرنٹس کو وہ میسج دیتی ہے اپنی پسند کا کوئی, لیکن وہ پیرنٹس اس سے ولنگ نہیں ہے تو ان کو اوبلائج کرتے ہیں پیرنٹس کو. ٹھیک ہے, ان کی پوری جو اس کا رول بنتا ہے جو بچی یا بیٹا یا بیٹے کا جو بھی وہ پورا پلے کرتے ہیں. پیرنٹس بڑے ہیں, بزرگ ہیں, ان کے اوبیڈینس. لیکن یہ کب تک چل سکتے ہیں؟ مطلب 4 سال ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے. پیرنٹس صرف اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ان کی آؤٹ ڈیٹڈ تھنکنگ ہے. فار ایگزامپل کافی ایسی. آپ سوال سمجھ پا رہے ہیں ان کا؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, دوبارہ کیجیے. ہاں, یہ ہے کہ اگر بچے اپنی لائکنگ پیرنٹس کو بتاتے ہیں, جی, پیرنٹس اس کی لائکنگ کو نہیں ایگری کرتے, اور بچے پیرنٹس کی بات مانتے ہیں, ریزسٹ کرتے رہتے ہیں, ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ میری یہی لائک ہے. پیرنٹس اس وجہ سے اس کو ایگری کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ ڈیٹڈ تھنکنگ ہے. جیسے مثلا ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ مختلف ذاتوں میں بھی شادی نہیں کراتے, شادی کے حوالے سے. تو وہ کب تک ویٹ کرنا چاہیے, اور پیرنٹس کی ان اگنورینس کو کیا درجہ ہونا چاہیے؟ مطلب وہ نہیں مانے تو پھر اس کو کیا حل نکالنا چاہیے؟ زندگی وہ رکتی تو نہیں ہے, وہ آگے کی طرف چلتی ہے, وہ بڑھتی جاتی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اس کا مطلب بہت ایسے کیسز ہوتے ہیں جیسے نہیں لکھا خاص کر غلط. شکریہ, بہت شکریہ جناب. خواتین و حضرات, اجازت دیجیے ایک وقفے کی, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے.